السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ حضرات گرامی قدر، جب انسانی آنکھیں بے لگام ہوتی ہیں تو اکثر یہ فواہش کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث کی مانند ہے۔ ان دو سراخوں سے فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں جو معاشرے اور ماحول میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہر مومن کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نہ کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے، نہ اس کے اندر اس کے دل میں شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور اصولی بات ہے کہ برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر دیا جائے۔ اور عام مشاہدے کی بات ہے، جن لوگوں کی نظر قابو میں نہیں رہتی، ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان سے فحاشی کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ حضرات گرامی قدر، یہ آیت مومنین کے لیے کامل اور مکمل پیغام ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں مومنین کو عدد سکھایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کی طرف تمہارے دیکھنا جائز نہیں ہے، ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس آیت میں غض بصر یہ ابتدا ہے اور حفاظت فرج یہ انتہا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ جس کی نگاہ قابو میں نہیں، اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ذالک ازکی لہم۔ اور جب آپ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں گے، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دلوں میں پاکیزگی آئے گی، آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا اور عبادت میں یکسوئی نصیب ہوگی۔ شیطانی، نفسیانی، شہوانی تمام تر وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو بد نظری کی وجہ سے سکون قلب سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور دل میں حسرتوں کی بھرمار ہوگی، اور فحاشی میں، فتنے میں پڑنے کا امکان کبھی ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، النظرۃ سحم مسموم من اسہام ابلیس، کہ بد نظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جو انسان کے دل کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔